بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو جو واقعے سنانے جا رہی ہوں یہ قرآن مجید اور صحیح روایت کی روشنی میں ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جنہیں قرآن نے صابر اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کیا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو بے ابا گیا صحرا میں چھوڑ کر جا رہے تھے، یہ وہی جگہ تھی جسے اللہ نے بعد میں دنیا کا مقدس ترین مقام بنایا۔ ناظرین، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، اور قرآن مجید خود صفا اور مروہ کا ذکر کرتا ہے اور انہیں اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے۔ اسی صبر اور کوشش کے بدلے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، جو آج بھی جاری ہے۔ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ وعدے کے سچے اور صبر کرنے والے نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور نیکی کا حکم دیتے تھے اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں ایک بہت بڑے امتحان کے لیے چنا۔ قرآن مجید میں سورہ الصافات کے اندر اس عظیم واقعے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتا دیکھتا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور یہ ایک بیٹے کے کامل ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ایک عظیم قربانی عطا فرما دی، اور یہی قربانی آج عید الاضحیٰ کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ یہ قرآن کا بیان ہے اور اسی لیے کعبہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں قرآن کی روشنی میں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، صبر کا انجام کامیابی ہے، قربانی کے بغیر کرب حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں بلکہ قرآن مجید کا بیان کردہ سچ ہے۔ اگر آپ کو قرآن کی روشنی میں بیان کیا گیا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔